سید الانبیاء بھی گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں بھی گئیں، ازواج مطہرات بھی گئیں، صحابہ بھی گئے، اولیاء بھی گئے، بڑے بڑے حکمران، بڑے بڑے بادشاہ سب مر جاتے ہیں۔ یہ کسی کا مرنا اچانک اتفاقاً نہیں ہوتا ہے، اپنے وقت پر ہوتا ہے۔ دنیا میں آدمی بعد میں آتا ہے، اس کے جانے کا وقت پہلے طے ہو چکا ہوتا ہے۔ موت کی خبر پیغام ہے، کسی کا مرنا پیغام ہے، اس لیے موت کی خبر پہ کیا پڑھنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بے شک ہم سب اللہ کی ملک میں ہیں، مالک کو اختیار ہے، جس کو چاہے زندہ رکھے، موت دے، جوانی میں دے، بڑھاپے میں دے، بیماری سے، بغیر بیماری کے، اور بے شک ہمیں بھی لوٹ کے اسی کے پاس جانا ہے۔ یہ پیغام ہے۔ ہم روزانہ کسی قبرستان کے پاس سے گزرتے، دفتر جاتے ہوئے، گھر جاتے ہوئے، بازار جاتے ہوئے، لاہور جاتے ہوئے، راستے میں کئی قبرستان آتے ہیں۔ قبرستان کے پاس سے گزرو تو کیا پڑھنا چاہیے؟ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ کیا قبرستان والے، اللہ تمہاری بھی ہماری بھی مغفرت کرے، تم ہم سے پہلے گئے ہو اور ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ یہ پیغام ہے، یہ جنازہ پیغام ہے۔ اب یہ ارب پتی بن جائے کیا کر لے گا؟ انسان بے بس ہے، ماں مر رہی ہے کیا کر لے گا، باپ مر رہا ہے کیا کر لے گا، نظر آ رہا ہے، بیٹے کو نظر آ رہا ہے اماں جا رہی ہے، کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کمزور جانا میرے بھائی، اور اصل زندگی تو ہے ہی آخرت کی۔ ہاں، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ موت کو کیا کہتے ہیں؟ انتقال دنیا سے آخرت کی طرف، عارضی زندگی سے ہمیشہ کی زندگی کی طرف۔ موت مصیبت نہیں ہے، موت ایک بہت بڑی کامیابی کا دروازہ ہے۔ دنیا میں انسان آخرت کی تیاری کے لیے آیا۔ حدیث میں آتا ہے جو 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا، اللہ پاک جنت میں اس کے لیے محل تیار کر دے۔ اب آدمی پڑھ رہا ہے، مرتے ہی سب کچھ مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 12 رکعت سنت موقع پڑھے گا، 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 مغرب کے بعد، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جو 12 رکعت سنت موقع پڑھے گا، اللہ جنت میں اس کے لیے محل تیار کر دے۔ ہم تو دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے آئے بھائی۔ حدیث میں آتا ہے موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ کیا مطلب؟ بیماریاں ختم، پریشانیاں ختم، مصیبتیں ختم، دکھ ختم، غم ختم۔ ہاں، اللہ فرما رہے ہیں میں نے وہ کچھ تیار کیا ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی کے دل پر اس کا تصور بھی نہیں آ سکتا۔ انسان کی عقل چھوٹی ہے۔ لوگ کہتے ہیں دنیا میں عیاشی کرنا چاہتے ہیں، بڑے بڑے پیسے سے۔ نہیں میرے بھائی، عیاشی دنیا میں آپ کھرب پتی بن جاؤ، کیا عیاشی کرو گے؟ کبھی پیٹ میں درد، کبھی سر میں درد، کبھی آنکھ میں درد، بیوی بیمار، بچہ بیمار، ماں مر گئی، کیا عیاشی؟ عیاشی کی جگہ اللہ نے جنت بنائی میرے بھائی۔ 1 کلو برتن میں 5 کلو پانی نہیں آ سکتا۔ دنیا کا ظرف چھوٹا ہے، انسان کی خواہشات بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے۔ آدمی کی خواہش ہے مجھے موت نہ آئے، لاکھ زور لگائے موت آ جاتی ہے۔ جنت میں اعلان ہوگا کبھی موت نہیں۔ آدمی کی خواہش ہے مجھے بیماری نہ آئے، جتنا زیادہ پیسہ بیماریاں ساتھ آتی ہیں، روز ڈاکٹر، دوائی، ہسپتال۔ جنت میں اعلان ہوگا آج کے بعد کبھی کوئی بیماری نہیں ہے۔ آدمی چاہتا ہے مجھے بڑھاپا نہ آئے، جتنا مرضی آدمی چھپائے، لگ پتہ جاتا ہے کہ کام ختم ہو گیا۔ جنت میں اعلان ہوگا کہ آج کے بعد کبھی کوئی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ آدمی چاہتا ہے کوئی پریشانی نہ آئے، یہاں روز کوئی نہ کوئی مصیبت کھڑی ہوتی ہے۔ جنت میں اعلان ہوگا کہ ہمیشہ خوش رہو گے، کبھی غم نہیں آئے گا۔ دنیا میں تو تیاری کر لو میرے بھائی، 50 سال جن کی، 60 سال، 70 سال، 80 سال، چلو 90 سال، پھر کیا مر جانا؟ ارب پتی بن گیا پھر کیا ہوگا کہ مر جانا؟ 10 فیکٹریاں، آخر کیا ہوگا کہ مر جانا؟ میں نے بھی مرنا ہے، آپ نے بھی مرنا ہے۔ یہ جنازہ پیغام ہے، توبہ کرو، توبہ کرو، زندگی بدلو۔ کتنوں کی آخری رات ہے انہیں پتہ نہیں، کتنوں کا آخری مہینہ ہے انہیں پتہ نہیں، کتنوں کا آخری سال ہے انہیں پتہ نہیں۔ مرنے والے بوڑھے نہیں، جوان بھی ہے، بیمار نہیں، تندرست بھی ہے، غریب نہیں، امیر بھی ہے، فارغ نہیں، مصروف لوگ مر جاتے ہیں۔ سب نیت کرو میرے بھائیوں، جنازے کے پیغام کو سمجھے،
کہ جنازہ کیا پیغام دے رہا ہے. لوگوں کو ایک جملہ بہت آتا ہے, چھتی کرو مولوی صاحب, چھتی کرو مولوی صاحب. پھر جنازے میں لوگ یہی کہیں گے. یہ پیغام ہے, سوچو یہ کیا ہو رہا ہے. کوئی ہمارے ساتھ بھی ہونے والا ہے. فوت ہو گئے, شام میں جنازہ ہے, غسل ہو رہا ہے, کفن ہو رہا ہے, دفنا رہے, بیٹا دفنائے گا, اماں پر بیٹا مٹی ڈال رہا ہے. یا اللہ کیا زندگی. بس تیاری کر لے, تیاری کر لے. کیا تیاری کر لے؟ ہنسنا چھوڑ دو, کھیلنا چھوڑ دو, کاروبار چھوڑ دو. نہیں نہیں بھائی, اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو. 5 وقت نماز پڑھو. یہ ہے آخرت کی تیاری. 5 وقت نماز پڑھو. اب ہم سب دیکھیں, جنازہ تو فرض کفایہ ہے, نماز فرض ہے نا میرے بھائی. آپ سب اپنے آپ سے پوچھو, آپ نے آج فجر پڑھی؟ شکر کرے. نہیں پڑھی, آپ کو ندامت ہو. جنازہ پڑھنے دوسرے شہر سے بھی آتے, فرض نماز پڑھنے محلے کی مسجد میں نہیں جاتے. جنازہ پڑھنے کے لیے کام چھوڑ کے بھی آتے, اور فرض نماز کے لیے فارغ ہو کے بھی نہیں آتے. نماز پڑھے میرے بھائیوں, دین سیکھے, قرآن کی تلاوت کرے. سال ختم ہوتا ہے, قرآن ختم نہیں ہوتا. کیسے مسلمان ہے؟ 600 دفعہ دن میں موبائل کھولا ہے, اللہ کے بندے 2 دفعہ قرآن بھی کھول. لاکھ روپے کا موبائل رکھا ہے, 100 روپے کی تسبیح بھی رکھ میرے بھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, جو 100 مرتبہ روزانہ پڑھے گا, اللہ کے نبی فرما رہے قیامت کے دن جب اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جنت میں اسے میرا پڑوس ملے گا. ذکر کرے, اخلاق اچھے والا ہے, جھگڑے ختم کرے. اکڑنا مردے کی علامت ہے, مردہ کر جاتے ہیں. اس لیے مرتے کہتے ہاتھ سیدھے کرو, پاؤں سیدھے کرو, آنکھیں بند کرو. جس کا دل مردہ ہوگا اس میں اکڑ ہوگی, میں یہ کر دوں گا, میں نے یہ کیا ہے, میں یہ کر سکتا ہوں, تم مجھے جانتے نہیں. یہ سب اکڑ مکڑ کی باتیں. تواضع, عاجزی, نرمی, معاف کرنا, غصے کو پینا, کسی کو حقیر نہ سمجھے, جھگڑے ختم کرے. اپنی کمائیوں کو پاکیزہ بنائے, اپنی کمائیوں کو پاکیزہ بنائے میرے بھائیوں. ہاں, لاکھ کماؤ, کروڑ کماؤ, پر سود نہ ہو, سود نہ ہو. آگے رہو, سود نہ ہو, دھوکہ نہ ہو, خیانت نہ ہو, بہنوں کا حق نہ دبائے, بھائیوں کا حق نہ دبائے. اس حال میں مرے کہ کسی کا کچھ دینا نہ ہو. یہ جنازے کا پیغام, جنازے کا پیغام. تیاری کرو, اپنے فنکشنوں کو میوزک سے پاک کرے. یہ ڈھول ڈھمک کا, یہ ناچ گانا کس بات کا؟ مر جانا ہے, یہ سب کچھ چھوٹ جانا ہے. ہم اللہ کے محتاج ہیں میرے بھائیوں, ہم قدم قدم پہ اللہ کے محتاج ہیں. ہر آن ہر گھڑی اللہ کے محتاج ہے. اللہ کو راضی کرے, اللہ کو راضی کرے. 1000 گنا, لاکھ گنا, کروڑ گنا. اللہ فرماتے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ زمین سے اٹھ کر آسمان کو جا لگے, اتنے گناہ کرنے کے بعد تو میرے سے معافی مانگے گا, تو اللہ فرماتے میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں. اللہ بہت معاف کر دے والے, معافی کو بہت پسند فرماتے. تو سب نیت کرے میرے بھائیو, اللہ کو راضی کرنا انشاءاللہ. ذرا زور سے کہو انشاءاللہ. 5 وقت نماز, یہ سارے فجر میں کہاں ہونے چاہیے؟ ہاں, یہ جنازے کا پیغام ہے. اگر نماز نہیں پڑھی اور جنازہ پڑھ رہے ہیں تو یہ شکل دکھانے کی بات ہے. نماز پڑھے, دین سیکھے میرے بھائیو. روزانہ قرآن پڑھے, چاہے 2 رکوع پڑھو, 1 رکوع پڑھو, قرآن پڑھے, قرآن کو سمجھے, اللہ کا ذکر کرے. جس چیز کا جھگڑا چل رہا ہے میرے بھائیو جھگڑا ختم کرے. اپنی کمائیوں کو پاکیزہ بنائے. کسی کا حق دینا ہے, پلاٹ بکتے ہیں بیچ دو, گھر بکتے ہیں بیچ دو, لوگوں کا پیسہ دے دو. اس حال میں نہ مرے کہ لوگوں کے پیسے دے لیں. اپنے فنکشنوں کو میوزک سے پاک کرے, ڈھول ڈھمکے سے, ناچ گانے سے. حیا والی زندگی. اللہ نے تو مرنے کے بعد بھی عورت کے سر پہ دوپٹہ دیا, یہ زندگی میں نہیں لے رہی. اللہ نے قبر میں بھی دوپٹہ دیا ہے, یہ فنکشنوں میں نہیں لیتی. مردوں کے کفن میں 3 کپڑے, عورتوں کے کفن میں 5 کپڑے. مرنے کے بعد بھی اللہ نے عورت کا لباس مرد سے زیادہ رکھا ہے. حیا والی زندگی. تبلیغ کیا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے, قیامت تک کوئی نبی. یہ پیغام لوگوں تک پہنچانا. بھائی توبہ کر لو, اور بھائی اللہ کو راضی کر لو, اور بھائی آخرت کی تیاری کر لو. ایک جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے عرض کیا, حضور مجھے نصیحت فرمائے. آپ نے کیا فرمایا؟ نماز پڑھو تو یہ سمجھ کر کہ زندگی کی کون سی نماز ہے, پتہ نہیں کب چلے جانا. آج ہم زمین کے اوپر ہیں, کچھ عرصے بعد ہم سب زمین کے نیچے ہوں گے. ہم نہیں تھے اور دنیا کا نظام چل رہا تھا, ہم نہ ہوں گے اور دنیا کا نظام چل رہا ہوگا. بچوں کی کتابوں میں لکھا ہوتا تھا, پیارے بچوں سنو کہانی, ایک تھا راجا, ایک تھی رانی, دونوں مر گئے, ختم کہانی. سب کی کہانی ختم ہونے والی.
اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے دے. اللہ سب کو توبہ پر استقامت نصیب فرمائے. اللہ مرحومہ کی مغفرت فرمائے, آخرت کی گھاٹیاں آسان فرمائے. ماشاءاللہ اچھی زندگی گزاری. پھر بیماری مانگنے کی چیز نہیں ہے, لیکن بیماری نعمت ہے. اللہ چاہتا ہے جو کمی کوتاہی دنیا میں صفائی ہو جائے. پھر درجات بلند کرنا